بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم سامعین، آج کی رات بڑی عظیم اور فضیلت کی رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ تو آج کے متعلق اس رات کے متعلق ہمارے کچھ دوست احباب نے کچھ سوالات کیے ہیں، تو ہمارے مہمان جناب علامہ حافظ شعیب عباسی صاحب موجود ہیں، تو یہ سوالات ان سے ہم کریں گے اور ان سوالات کا میں یہ مختصر اور جامع انداز میں جواب ارشاد فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ان سے کچھ تمہیدی کلمات ادا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب سنائیں آپ کی طبیعت؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں فیضان صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کریم آپ پر مزید کرم فضل اور رحمتیں عطا فرمائے۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کی بہت بہت مہربانی ہو کہ اس عظیم رات کے متعلق ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں، جو جن دوست احباب نے سوالات بھیجے ہیں، وہ آپ کے جوابات سے مطمئن ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یاد فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم آپ میں ہم جو بیان کریں ہمیں خود بھی اور ہمارے سامعین کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ تو سوال ہے کہ شب برات کی یہ فضیلت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں یا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا فرمایا کہ اس کی کتنی فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ علامہ حافظ فیضان جلالی صاحب، آپ نے سوال فرمایا شب برات کے حوالے سے۔ شب برات جو ہے یہ بڑی عظیم رات ہے جو چند لمحوں کے بعد ہمارے پاس آنے والی ہے، اور اس کو نصف شعبان کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور اس کی فضیلت سے، اس کے مقام سے وہی بندہ فیض حاصل کر سکتا ہے جسے اس کی فضیلت کا پتہ ہے، جی جس کو علم ہے۔ اگر جسے علم نہیں ہے تو پھر وہ اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ وہ اس رات کو عام راتوں کی طرح سمجھے گا، جیسے عام راتیں سو کے گزار دیتی ہے دنیا، یہ رات بھی اسی طرح سو کے گزار دے گی۔ تو اس حوالے سے آپ نے بڑا اچھا اور احسن قدم اٹھایا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے سننے والا اگر اس پہ عمل کر لے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی و آخرت اس سے بہتر ہو سکے، اور یہی ہے کہ کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو اللہ کریم ہمارے یہ جو باتیں ہیں اللہ کریم سامعین کے دل میں اتر جائیں، وہ اس پہ عمل کریں، ہم بھی سب اس رات کی فضیلت کو جانیں، سمجھیں، پہچانیں اور عبادت کریں۔ فیضان جلالی صاحب، بڑی فضیلت ہے اس رات کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو نصف شعبان کی رات کو قیام کرے اور صبح روزہ رکھے تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے، اور ساری رات رب کی طرف سے یہ ندا آتی رہتی ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے، ہے کوئی کم رزق والا وہ مجھ سے دعا کرے میں اس کے رزق کو وسیع فرما دوں۔ تو یہ ساری ندائیں اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہیں، اور یہ سارا سلسلہ ساری رات جاری و ساری رہتا ہے۔ اب یہاں سے وہی فائدہ حاصل کرے گا کہ جسے اس کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات کو قیام کرے گا، جو اس رات کو عبادت کرے گا، اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور مشرک، زانی، یہ چند طبقے جو ہیں میرے حضور نے فرمایا کہ اس کی اس وقت تک بخشش نہیں ہوتی جب تک یہ پکی اور سچی توبہ نہ کر لے۔ تو اس حوالے سے اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہترین جواب دیا۔ اچھا، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ شب برات ہوتی کب ہے؟ اور بعض احباب جو ہوتے ہیں، ہمارے عام سادہ عوام ہوتی ہے، وہ اس کو شب قدر کا نام بھی دیتی ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ کب ہوتی ہے، کس رات ہوتی ہے، تو کون سے مہینے میں ہوتی ہے؟ جی، یہ شب برات جو ہے عباسی صاحب، یہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہوتی ہے، اور شعبان المعظم یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے اس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ تو یہ شعبان المعظم کے مہینے میں آتی ہے، 15 شعبان کی جو رات ہے اسی شب برات کہا جاتا ہے۔ جی، تو اس حوالے سے یہ جو آج رات آ رہی ہے، یہ شب برات والی رات ہے۔ تو بعض اس کو شب قدر کہتے ہیں، تو
جی نہیں، شب برات شب برات ہے، شب قدر جو ہے وہ رمضان المبارک رمضان کی ستائش ہے۔ جی تو اچھا، اس میں بندہ جب عبادت کرے یا قیام کرتا ہے تو اس میں کیا کیا عبادات کر سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے اور قرب حاصل کرے؟ جی فیضان صاحب، عرض یہ ہے کہ یہ جو رات آ رہی ہے، اس رات میں کوئی مخصوص نہیں ہے کہ آپ نے یہ والی عبادت کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، جی، اس طرح کرنی ہے، اس طرح نہیں کرنی، نہیں، مخصوص نہیں۔ یہ کوئی مخصوص نہیں ہے۔ آپ اس رات میں جو بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیں، یہ آپ کے لیے جتنا فائدہ ہو مند ہے۔ جتنا بھی ہو سکے آپ سے، آپ نوافل ادا کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، آپ درود شریف پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے درود شریف پڑھیں، آپ ذکر و اذکار کریں، جتنا ہو سکتا ہے آپ ذکر کریں۔ اس میں کوئی یہ ممانعت نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ ہاں، قرآن پاک ہے، آپ جتنی تلاوت اس کی کر سکتے ہیں آپ اس رات میں کریں، اور اس رات کی وجہ سے اللہ کریم آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، اور زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر جتنا اخلاص کے ساتھ، جتنی پیاری نیت کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے، اللہ کریم اتنا ہی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس میں ایک مخصوص عبادت کی جاتی ہے جس کو صلاۃ التسبیح کا نام دیا جاتا ہے، جی، تو یہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے؟ اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں کیا فضیلت آئی ہے؟ فیضان صاحب، عرض یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح جو ہے اس کی بہت فضیلت ہے، اور یہ بزرگوں کا بڑا طریقہ رہا ہے۔ جی، بزرگوں نے اس کو اپنا بڑا محبوب عمل بنایا ہوا تھا۔ جو ہم کسی بھی بزرگ کی زندگی پڑھیں نا، جی، تو ہمیں وہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ بزرگ اپنی زندگی میں تقریباً ہر روز صلاۃ التسبیح ادا فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اپنے چچا حضرت عباس کو، آپ نے فرمایا کہ اے چچا، کیا میں آپ کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے؟ تو حضرت عباس کرنے کے لیے، یا رسول اللہ بتائیے نا وہ کون سی عبادت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح ادا فرما لو، کہ جب تم یہ ادا کرو گے تو اللہ کریم آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ماشاءاللہ، کیا بات کی۔ اچھا، یہ صلاۃ التسبیح جو ہے یہ کب پڑھنی چاہیے، اور کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، اور یہ بندہ کب پڑھتا ہے؟ تو اس میں کیا آپ کیا فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں؟ جی حضور، یہ صلاۃ التسبیح جو ہے یہ سنت ہے، آپ کسی وقت بھی اسے ادا فرما سکتے ہیں، اور بزرگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں یہ عمل کرتے رہے ہیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ اسے ادا کریں، اگر آپ ایک دن میں ادا کر سکتے ہیں تو کریں، اگر آپ ایک ہفتے میں ادا کر سکتے ہیں تو اسے ادا کریں، اور اگر آپ ایک مہینے میں بھی اسے ادا کر سکتے ہیں تو ادا کریں۔ اگر نہیں ہو سکتا تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اسے پڑھنا ضروری ہے۔ جب آپ پڑھ لو گے تو اللہ کریم آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس حوالے سے اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ تو اللہ کریم مجھے، آپ کو، سب کو اس رات صلاۃ التسبیح اور دیگر نوافل جو ہے اور دیگر ذکر اذکار پڑھنے کی، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ صلاۃ التسبیح جو ہے یہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ عام نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے یا اس کا کچھ خاص مخصوص طریقہ ہے؟ جی فیضان صاحب، آج یہ ہے کہ جب صلاۃ التسبیح آپ 4 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں گے، جی، تو پہلی رکعت میں آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھنی ہے غیر رک تک پڑھ کے، جی، اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جی کہنا ہے۔ یہ کلمات ادا فرمانے ہیں، اور یہ بڑے پیارے کلمات ہیں، بڑے محبوب کلمات ہیں، اور اللہ کو یہ بڑے پیارے ہیں۔ یہ 15 مرتبہ آپ کہہ کے، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی سورت کو ملانا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات ادا فرمانے ہیں، اور پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ جی، رکوع کی تسبیحات جو ہیں وہ ادا کر کے وہاں پہ آپ نے اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی کلمات، اس کے بعد آپ نے کھڑا ہو جانا ہے ربنا لک الحمد، اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر یہی کلمات، اور پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ جی، سجدے کی جو تسبیح ہے اسے ادا کرنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی کلمات، پھر آپ نے جلسے میں جب بیٹھنا ہے جی، 10 مرتبہ یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے، دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھ کے اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی کلمات ادا کرنے ہیں، اور یہ
آپ کے ایک جو ہے رکعت ہے نا اس میں تقریباً یہ 75 مرتبہ کلمات ادا ہو جائیں گے. یہ جو ہے تسبیحات ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پوری رکعت میں آپ جس طرح طریقہ بتایا گیا ہے اس طرح جب آپ عمل کریں گے تو یہ 75 مرتبہ ہو جائے گی. اور جب 4 رکعتوں میں آپ یہ عمل کریں گے تو یہ 300 مرتبہ یہ کلمات ادا فرما لیں گے آپ. اچھا یہ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ 300 بار یہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، تو اگر کہیں پر کسی تسبیح میں یا کہیں کسی مقام پر تسبیح کم ہو گئی ہے، یعنی 10 پڑھنی تھی تو 10 کے بجائے 8 پڑھ لی، 9 پڑھ لی، تو بعد میں یاد آیا، تو یہ اس کے متعلق ہماری فقہ کیا کہتی ہے، کس طرح پڑھیں گے ہم پھر؟ جی یہ آپ کا سوال بڑا اچھا سوال ہے، اور عام کافی بندوں کو اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ جب آپ نے تسبیح ادا کرنی ہے نا، تو آپ مطلب سجدے میں آپ تسبیح ادا کر رہے ہیں تو آپ نے سجدے میں تسبیح 10 کی مرتبہ 8 مرتبہ یا 9 کہیں جی 1 یا 2 مرتبہ آپ کی تسبیح جو ہے وہ رہ گئی ہے. تو پھر آپ جب جلسے میں بیٹھیں گے نا، جلسے میں بیٹھنے کے بعد جب وہ اپنی تسبیحات پڑھیں گے تو وہاں پہ جتنی مرتبہ آپ کی سجدے میں رہ گئی تھی تسبیح وہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے ادا کر لیں، تو وہ آپ کی جو ہے وہ پوری ترتیب جو ہے وہ اسی طرح قائم و دائم رہ جائے گی، وہ مکمل ہو جائے گی. ٹوٹل جو کرنا ہے وہ 300 ہی کرنا ہے، 300 مرتبہ کرنا ہے، وہ آپ کا 300 مرتبہ پورا ہو جائے گا. یعنی ایک مقام پہ اگر آپ کی کچھ رہ جاتی ہے تو وہ اسٹیپ میں جو ہے نا متصل جو اس کے ساتھ ملا ہوا مقام ہوگا، جب آپ وہاں پہ جا کے اسے ادا کریں گے تو جتنی کمی یہاں رہ گئی تھی وہاں پہ آپ اسے پوری فرما لیں گے. اور دوسرا یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ یہ جب کسی مقام پر کوئی جب چیز رہ جاتی ہے پڑھنے کے لحاظ سے، تو پھر اگر وہ واجب ہوتی ہے یا فرض ہوتی ہے تو اس کے بعد سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. تو یہاں پر اگر 8 پڑھ لی یا 9 پڑھ لی تسبیحات، تو پھر کیا جب آگے جا کر پڑھیں گے تو کیا پھر اس کے بعد آخر میں سجدہ سہو ہم پر لازم ہوگا؟ جی نہیں جناب، عرض یہ ہے کہ یہاں پہ سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا کیونکہ یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہم ادا کر رہے ہیں، تو اس میں واجب کے چھوٹنے پہ سجدہ سہو جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ کوئی واجب ہم سے چھوٹ نہیں رہا، اس وجہ سے یہ جو تسبیحات کی وجہ سے آپ یہاں پہ سجدہ سہو نہیں کریں گے. ایک مقام پہ رہ گیا دوسرے پہ اسے پورا کر لیں تو آپ کی وہ ترتیب جو ہے وہ اسی طرح قائم و دائم رہے گی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت سے جو ہے نوازا. اور آج کی جو رات ہے یہ شب برات کے حوالے سے ہے، تو اس کے متعلق کچھ سوالات جو تھے وہ آپ کی گوش گزار ہم نے کیے ہیں. تو پھر آپ سے ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے لحاظ سے. اگر آپ کو یہ ہماری تحقیقات، یہ سوالات اچھے لگے ہیں تو کمنٹس میں ضرور رائے بھی دیں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی فرمائیں، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب فرما دیجیے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.